مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 8. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہیں. اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کبیرہ گناہ کی طرف توجہ دلائی ہے، اور ایک بہت ہی معاشرے کے اندر بدامنی پھیلانے والا اور معاشرے کو خراب کرنے والا عمل جو ہے رشوت، اس پر گویا کہ ایک وعید کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمارے سامنے موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رشوت دے گا وہ بھی اور جو آگے رشوت لے گا وہ بھی، یہ دونوں جہنم کی آگ میں ہیں، یعنی جہنمی ہیں. تو اس حدیث کے اندر ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رشوت جو ہے جب کسی قوم کے اندر اس وقت عام ہوتی ہے جب اس قوم کے اندر عدل و انصاف جو ہے وہ ختم ہو جائے، اور میرٹ جس کو ہم قابلیت کہتے ہیں، قابلیت کی قدر نہ کی جائے، تو اس سوسائٹی کے اندر، اس قوم کے اندر جو ہے وہ رشوت کا چلن عام ہو جاتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اور اخلاقی برائیوں کی طرف ہمیں توجہ دلائی پچھلی احادیث کے اندر، تو اس حدیث کے اندر ہمیں رشوت جیسے ایک مکروہ اور قبیح عمل سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے کہ جو آدمی رشوت دے گا وہ بھی اور جو لے گا وہ بھی، وہ جہنم کی آگ کے اندر ہیں. گویا کہ اللہ کے عذاب کی ایک وعید سنائی گئی ہے اس حدیث کے اندر. تو دیکھیں رشوت کے بہت سارے نقصانات ہیں. جب امیر اور غریب کے اندر فرق نہ کیا جائے، جب قابلیت کی قدر نہ کی جائے، جب ایک معاشرے کے اندر ایک منصفانہ نظام نہ ہو، تو رشوت کا چلن جو ہے وہ عام ہو جاتا ہے. کوئی بھی کسی جگہ روزگار کے مواقع ہیں یا کسی جگہ پر کوئی بھی ایسا کام جو قانونی طریقے پر جائز نہیں ہے اور وہاں اس کی اجازت نہیں ہے، تو جس آدمی کے پاس پیسہ ہوگا وہ رشوت دے گا، اور جو سامنے والا ہوگا، جو ذمہ دار ہوگا، وہ رشوت لے گا. تو وہ کام تو کر جائے گا، لیکن اس کبھی عمل کی وجہ سے، اس رشوت کی وجہ سے معاشرے کا امن بھی تباہ ہوگا، اور جو ہے اس شخص کی، کمانے والے کی جو ہے وہ روزی کے اندر برکت بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ رب العزت نے حلال مال کے اندر برکت رکھی ہے اور حرام کے اندر بے برکتی رکھی ہے. تو اس کے یہ نقصانات بھی ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے کبیرہ گناہ ہے، تو کبیرہ گناہ کی وجہ سے انسان گناہ گار بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے معاشرے کے اندر بے دینی پھیلے گی، اور یہ جس طبقے کا حق تھا وہ حق مارا جائے گا. تو اس سے معاشرے کے اندر یہ رشوت جو ہے وہ ظلم کا سبب بھی بنے گی. تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ کے اندر فرمایا کہ راشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت دینے والا بھی اور رشوت لینے والا بھی دونوں جو ہے وہ آگ کے اندر ہیں، یعنی جہنمی ہیں. ان کے لیے اللہ رب العزت نے عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے. یہ جو ہے کبیرہ گناہ ہے، تو کبیرہ گناہ کی وجہ سے انسان گناہ گار بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے معاشرے کے اندر بے دینی پھیلے گی، اور یہ جس طبقے کا حق تھا وہ حق مارا جائے گا. تو اس سے معاشرے کے اندر یہ رشوت جو ہے وہ ظلم کا سبب بھی بنے گی. تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ کے اندر فرمایا کہ راشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت دینے والا بھی اور رشوت لینے والا بھی دونوں جو ہے وہ آگ کے اندر ہیں، یعنی جہنمی ہیں. ان کے لیے اللہ رب العزت نے عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے. تو ہم نے بھی اپنی عملی زندگی کے اندر اس کے اوپر کوشش کرنی ہے کہ کہیں پر بھی، کسی بھی موقع پر بھی ایسا نہ رشوت دینے کا، نہ رشوت دی جائے اور نہ رشوت لی جائے. جی. حدیث نمبر 9. من نصر قومه على غیر الحق فهو كالبعیر الذي ردا فهو ينزع بذنبه. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص نے کسی ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کی تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور وہ اس کی دم پکڑ کر لٹک جائے تو وہ بھی اس میں گرے گا. یعنی اس حدیث کے اندر ناجائز امر میں کسی دوسری قوم کی، کسی دوسری پارٹی کی، کسی دوسری جماعت کی حمایت کرنا، یعنی اگر کوئی جماعت یا پارٹی ناحق پر ہو، غلط دعویٰ کر رہی ہو، یا کسی بھی معاملے میں غلطی پر ہو، تو اس جماعت کی حمایت کرنا، باوجود ہے کہ انسان کو پتہ بھی ہو کہ یہ غلط ہیں، تو ایسی صورت میں ان کی حمایت کرنے سے
وہ تو پہلے سے ہلاکت میں جا رہے ہیں، غلطی پہ ہیں، تو یہ جو حمایت کرنے والا ہوگا، ناحق حمایت کرنے والا، تو یہ بھی ان کے ساتھ ہلاک ہو جائے گا۔ تو اس حدیث کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کی مثال سے سمجھایا کہ جس طرح کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہو تو کوئی شخص اس اونٹ کی جو ہے وہ دم کو پکڑے اور دم سے پکڑ کر اس کو کھینچنا شروع کر دے، تو ہم سب جانتے ہیں کہ اونٹ بڑا وزنی جانور ہوتا ہے جسم میں، وزن میں، تو اونٹ کو اگر کوئی اس کو دم سے پکڑ کر کھینچے گا تو اونٹ تو باہر نہیں آئے گا، اونٹ تو نیچے ہی گرے گا، تو اس کو کھینچنے والا بھی اس کے ساتھ کنویں میں گر جائے گا۔ تو گویا کہ جو بھی شخص، جو بھی انسان یا جو بھی جماعت کسی دوسری جماعت کی، کسی دوسری پارٹی کی غلط حمایت کرتی ہے غلط بات کے اوپر، تو وہ قوم تو پہلے سے ہلاکت میں تھی، تو یہ جو حمایت کرنے والے ہیں یہ بھی اس ہلاکت میں پڑ جائیں گے۔ تو ہمیں اپنی عملی زندگی کے اندر کوشش کرنی ہے کہ کسی بھی معاملے میں کسی کی ناجائز اور ناحق حمایت نہ کی جائے۔ ہاں اگر کوئی حق پر ہو، اس کو حمایت کی ضرورت ہو، تو اس کی بالکل حمایت کی جائے، اس کا ساتھ دیا جائے، لیکن ایسی جگہوں پر جہاں وہ پہلے سے ناحق پر ہو، اس کی حمایت کرنے سے انسان خود بھی ہلاکت میں پڑتا ہے۔ تو عام طور پر ہم عملی زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں رشتہ داری کی بنیاد پر، ٹھیک ہے جی، کوئی ساتھ کام کرنے والا ہے اس کی بنیاد پر، ساتھ پڑھنے والا ہے، ساتھ چلنے والا ہے، ایک ٹاؤن میں رہنے والے، ایک کالونی میں رہنے والے، اور اسی طرح فرقہ واریت کی بنیاد پر اگر کوئی اپنا بھی ناحق پر ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جانا، تو یہ جو ہے شرعاً درست نہیں ہے۔ جس طرح وہ ہلاک ہے تو حمایت کرنے والا بھی اس میں ہلاک ہو جائے گا۔ تو ہم نے اپنی عملی زندگی کے اندر یہ کوشش کرنی ہے کہ کسی بھی ناجائز معاملے میں ناحق کسی کی حمایت نہ کریں، بلکہ جہاں کوئی حق پر ہو اس کی حمایت کی جائے، اور اگر کوئی غلطی پر ہو تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کی اصلاح کریں اور اس کو اس غلطی سے نکالیں۔ اس کے بعد ہے جی حدیث نمبر 10، ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے کہ جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہو۔ تو دیکھیں اچھے اخلاق یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام خوبیوں میں سے ایک خوبی جو ہے وہ اچھے اخلاق بھی ہیں، جس کو اللہ رب العزت نے سورۃ القلم قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہ عظیم اور سب سے بہترین اخلاق ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی زندگی کو ہم بارہا پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سخت سے سخت دشمن جو ہے ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا کرتے تھے، پیار محبت سے پیش آتے تھے، اور ان کی ہدایت کے لیے کوشش محنت کیا کرتے تھے۔ کوئی ظلم کر جاتا اس کو جو ہے وہ نیکی سے بدلہ دیتے، کوئی خطا کرتا اس کو جو ہے وہ معاف کرتے، اور جو ہے کسی کوئی ضرورت مند ہوتا تو اس کی ضرورت پوری کرتے۔ سفر کے اندر ہم سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود اپنے خدمت لیا کرتے تھے، لکڑیاں چنتے تھے، ٹھیک ہے، اور گھر کے اندر خود جھاڑو لگایا کرتے تھے، کپڑے سیتے تھے۔ تو اس طرح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے اعلیٰ اخلاق کی، انتہائی اعلیٰ اخلاق کی جو ہے وہ نشانیاں ہیں۔ تو امت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اچھے اخلاق کی طرف ترغیب دی کہ جب تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے تو تم ایمان کے اعتبار سے بھی کامل ہو جائے گا۔ گویا کہ ایمان کی تکمیل وہ مشروط قرار دے دی گئی اچھے اخلاق کے ساتھ۔ تو ہم نے بھی اپنی عملی زندگی کے اندر اپنے اخلاق کے اوپر، اپنی بول چال کے اوپر، اٹھنے بیٹھنے کے اوپر، جس طرح پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا چھوٹوں پہ شفقت کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، اسی طرح برائیوں سے بچنا، رشوت سے بچنا وغیرہ، تو ہم نے اپنے اخلاق کو بھی بہتر بنانا ہے اور برے اخلاق سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے عملی زندگی کے اندر۔ تو ان احادیث کو آپ نے جو ہے وہ اپنی نوٹ بک پر لکھنا ہے، احادیث کا ترجمہ، اور اس کے ساتھ جو تشریح ہے، تشریح آپ نے ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے، ٹیکسٹ بک کو سامنے رکھتے ہوئے، اور لیکچر کو بھی غور سے سننا ہے، اور اپنے الفاظ کے اندر آپ نے ان احادیث کی تشریح بھی لکھنی ہے، اور تشریح کے ساتھ ساتھ تیسری ہیڈنگ جو آپ اس کی بنائیں گے کہ اس حدیث کا ہماری عملی زندگی سے کیا تعلق ہے۔ تو اس عملی زندگی، تمام احادیث کی جو عملی زندگی سے تعلق ہے، اس کو 3 سے 4 لائنوں کے اندر لکھ کر میرا واٹس ایپ نمبر یا ای میل آئی ڈی پر اگر آپ بھیجنا چاہیں تو آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم